حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اوپر آسمان دنیا پہ جانے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ختم اور حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے اندر فَعَقَرُوا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا وَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ معجزہ ختم ہو گیا تھا. لیکن اللہ جل شانہ نے جو اپنے نبی کو معجزہ دیا وہ معجزہ ایسے ہے جو آج کا نہیں ہے، جنت کے اندر بھی قائم و دائم رہے گا. یہ معجزہ عام معجزہ نہیں ہے. یہ معجزہ کیوں زیادہ؟ میں نے آپ کو کہا یہ نبی عیسیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے. یہ کیا ہے؟ ید بیضا سے زیادہ افضل ہے. یہ حضرت نوح حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ سے زیادہ افضل ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ وہ عارضی تھے، یہ دائمی ہے، یہ نہ ختم ہونے والا ہے. پہلی چیز یہ ہے قرآن کریم کا مقام. سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام. یہ اللہ کا کلام ہے. وہ خرج من، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ سے نکلا ہے. اللہ کا کلام وَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْ، اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے نکلا ہے. اب یہ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن معجزہ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا قائم و دائم ہے. دنیا میں بھی قائم و دائم ہے. کل جنت میں جا کر یہ بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے کافی گوش گزار کروں گا. جنت میں بھی اللہ جل شانہ اس کلام کو ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ. پھر اس کلام کی خصوصیت کہ اگر یہ قرآن کریم نازل کرنے سے پہلے اللہ جل شانہ اپنے نبی علیہ السلام کے دل کو جو اللہ نے تقویت دی، حضور علیہ السلام کو 4 مرتبہ شق صدر ہوا. آخری مرتبہ نبوت ملنے سے قبل، آخری سے پہلے تیسری مرتبہ نبوت ملنے سے قبل ہوا. علماء نے اس کے اندر تشریح کی اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر آپ علیہ السلام کا جو شق صدر ہوا تھا اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کو وہ قوت دی گئی جس کے ذریعے سے وہ جو وحی آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کو آپ علیہ السلام ضبط کر سکیں. ورنہ وہ جو وحی اللہ کی طرف سے نازل کرتا وحی ہے، وہ اگر ڈائریکٹلی انسانوں پر نازل کر دی جاتی ہے تو انسانوں کے دل ہو سکتا تھا پھٹ جاتے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لو انزلنا هذا القرآن، اگر یہ قرآن نازل کر دیا جاتا على جبل، پہاڑوں کے اوپر، لرأيته، تو دیکھتا خاشعا متصدعا، تو کیا ہوتا رہتا ہو جاتا. تو اللہ جل شانہ اس قرآن کو جو مقام دیا وہ یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے واسطے سے امت مسلمہ حضرت صحابہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے واسطے سے ہم تک پہنچ گئے. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر قرآن کریم کے حافظ کا کیا مقام ہے. ایک حدیث کو آپ نے سنی ہے، ابھی بچہ نام میں بھی پڑھ رہا تھا، اس سے بھی پہلے کی حدیث وہ قاری صاحب نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی. وہ کیا تھا؟ پہلا انعام جو ان کے والدین کو، جو حفاظ ہیں ان کے والدین کو اللہ جل شانہ وہ عطا فرمائیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے علیہ السلام نے فرمایا قل بسوالدہ تاج یوم القیامہ، کہ ایک تاج جو ہے وہ ان کو کیا ہے، ان کے والدین کو پہنایا جائے گا قیامت والے دن. ایسا ہوگا کہ اس تاج کے ایک نگ کی جو روشنی ہے وہ زمین کے اندر آ جائے. سورج سے زیادہ روشنی ہے جو والدین کو پہنایا جائے گا. ایک روایت آتی ہے اگرچہ ذوف ہے اس کے اندر، لیکن وہ پیارا کہ وسلم آئے، آپ علیہ السلام کے پاس صحابی آئے، یا رسول اللہ قرآن کا حافظ قرآن کا کیا مقام ہے. آپ علیہ السلام نے جب یہ پیش کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تاج پہنایا جائے گا قیامت والے دن جس کی روشنی ایسی ہوگی. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا یکسا والدہ حلیتین، کہ دونوں کو جوڑے پہنائے جائیں گے، ایسے چمکدار ہوں گے جوڑے کہ وہ اگر ان کا ایک جو ان کے اندر جو نگ لگے ہوئے ہیں ان نگوں کے اگر ایک زمین کے اندر نمودار ہو جائے ساری دنیا روشن ہو جائے. سورج میں تو یہ ہے نا، سورج ایک طرف کو روشن کرتا ہے، تو یہاں کیا ہے، میری بات کو نہیں سمجھ رہے. سورج تو یہ ہے نا کہ
ہے تو پاکستان کے اندر اندھیرا ہے، ایک حصہ روشن ہے تو دوسرا حصہ نہیں۔ اس نگ کے متعلق کیا فرمایا؟ کہا یہ نگ ایسا ہے ایک آج ساری دنیا روشن ہو جائے گی، تو یہ تاج تو پہنایا جائے گا۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے میں حافظ قرآن ہوں تو میں حافظ قرآن کا مقام پوچھ رہا ہوں کہ مجھے حفظ قرآن کا مقام بتائیے کہ حفظ قرآن کا کیا مقام ہے؟ پیارے کا صدر نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، قیامت ہے، اور اللہ جل شانہ حافظ قرآن کو کیا مقام دینا چاہیں گے؟ اللہ جل شانہ حافظ قرآن سے کہیں گے کہ قرآن حفاظ کو کہا جائے گا، حفاظ اکٹھے کرو، سارے حافظ اکٹھے ہو جائیں گے، حفاظ کو بلایا جائے گا، سارے حفاظ اکٹھے ہو گئے، عورتیں بھی مرد بھی بوڑھے جوان تو اس وقت تصور نہیں ہے، سارے ہو گئے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی، ابھی بچہ سنا رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اقرا وارتقی، پڑھیے، وارتقی اور چڑھیے، اپنی منزل پہ چڑھیے، ورتل کما ترتل فی الدنیا، اور جو ہے وہ سیڑھیوں پہ چڑھتے جائیے جیسے دنیا کے اندر۔ ورتل، آپ قرآن کو ایسے پڑھیے اس ترتیب کے ساتھ، آہستہ آہستہ، مزے لے لے کر، خوب مزے لے لے کر،